میں اپنے قائد جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کے حالیہ دنوں میں سیاست کے اندر قومی معاملات پہ سیاسی لائحہ عمل، سیاسی حکمت عملی اور مختلف ویڈیو پیغامات کے ذریعے جو ان کے پیغامات ہیں، جو ان کا موقف ہے، جو ان کا لائحہ عمل ہے، جو ان کی حکمت عملی ہے، میں اس کی مان و تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کا ساتھی تھا، ساتھی ہوں اور انشاءاللہ ساتھی رہوں گا اور ان کا بھائی رہوں گا۔ لیکن ان کی ان پیغامات کے بعد، ان کے اس لائحہ عمل کے اعلان کے بعد اصولی طور پہ تو میری کسی گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ میں ان کی تائید جو کرتا ہوں۔ لیکن 9 مئی کے ملک پاکستان کے اندر واقعات کے بعد میرا بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر مجھ جیسا ادنا شخص سیاست میں موجود ہے، بطور ممبر اسمبلی موجود ہے، ایک طویل عرصہ وزیر رہا، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں، ملک پاکستان کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے، اور ملک پاکستان کی بقا ہماری مسلح افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ مسلح افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ مسلح افواج پاکستان کی تنصیبات کو، شہداء کی یادگار کو، ان کے شہداء جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی اور جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے مجسموں کو توڑ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ اور GHQ کے اندر حملے کر کے فوج کو کمزور کرنے کی اور ملک پاکستان کے دشمنوں کو موقع دینے کی کوششیں کی، جنہوں نے ہم اس کی پرزور میں مذمت کرتا ہوں۔ فوج کو کمزور کرنے کی سوچنے والے نہ پاکستان کے ہمدرد ہیں، نہ پاکستانی قوم کے ہمدرد ہیں۔ میں، میرے چاہنے والے، میرے ساتھی، ہمارے سارے لوگ، ہم پہلے بھی اپنی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ قومی سلامتی کے اداروں کی قربانیاں، قومی سلامتی کے اداروں کی ملک پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جو ایک طویل جدوجہد ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے، اپنی مسلح افواج پاکستان پہ فخر ہے۔ ہم پہلے بھی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ بھی ساتھ رہیں گے، اور اپنے قائد جناب سردار تنویر الیاس صاحب کے ویژن اور سوچ کے مطابق ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔